بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلبہ کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں آپ لوگوں نے علم النحو کا تیسرا سبق پڑھا تھا اور سبق کا نام تھا کلمہ کی اقسام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس سبق کو اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا۔ عزیز طلبہ کرام، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے: علم الصرف، علم النحو اور حصۃ القراءہ والمحادثہ۔ علم الصرف کا حصہ شروع کرتے ہیں اور آج انشاءاللہ تعالی ہم الدرس الاول اور الدرس الثانی 2 اسباق پڑھیں گے۔ آسان سے اسباق ہیں۔ ان 2 اسباق کے موضوعات ہیں صرف اور نحو، اور دوسرے سبق میں مصدر، مشتق اور جامد کے بارے میں پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کا پہلا حصہ، اور پہلے حصے میں میں آپ کو صرف اور نحو کے بارے میں کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ اگر ہم علم الصرف کی بات کریں تو صرف کا لغوی معنی ہے تغیر و تبدیلی، اور اصطلاحی معنی ہے علم الصرف کا، صرف ایک ایسا علم ہے جس کا تعلق ایک لفظ سے بہت سے الفاظ بنانے سے متعلق قوانین سے ہے۔ یعنی ایک لفظ، اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، مختلف صورتوں میں تبدیل ہوتا ہے۔ کبھی ایک حرف کا اضافہ ہوتا ہے، کبھی 2 حروف کا اضافہ ہوتا ہے، کبھی حرکات تبدیل ہوتے ہیں، تو مستقل یہ الفاظ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اب علم الصرف کا موضوع دیکھتے ہیں۔ تو علم الصرف کا موضوع عربی زبان کے الفاظ ہے، اس اعتبار سے کہ ان کے حروف اصلی ہے یا زائد، یا ان میں کوئی تعلیل ہوئی ہے یا نہیں۔ عزیز طلبہ، یہ آپ کے لیے نئے اصطلاحات ہیں، یعنی حروف اصلی، حروف زائد، تعلیل وغیرہ، یہ سب چیزیں آپ لوگوں نے ابھی پڑھی نہیں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے اسباق میں آپ ان چیزوں کو پڑھیں گے۔ اب علم النحو کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو علم النحو ایک ایسا علم ہے جس کا تعلق اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے اور ہر لفظ کے آخری حرف کی حالت معلوم کرنے سے ہے۔ تو ہمیں اس کے ذریعے، یعنی علم النحو کے ذریعے، جملوں کی ترتیب، یعنی ہر جملے میں پہلا کون سا لفظ آئے گا، پھر کون سا آئے گا، پھر کون سا آئے گا، الفاظ کی ترتیب، اور دوسری اہم بات، ان الفاظ کی حرکات، یعنی اعراب کیا ہوگا، لفظ کا جو آخری حرف ہے اس کی حرکت کیا ہوگی، کیا اس پر زبر آئے گا یا اس کے نیچے زیر آئے گا یا اس پر پیش آئے گا، یہ تمام چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہے علم النحو سے۔ یعنی علم النحو کا دار و مدار، یعنی جو اس کا موضوع علم النحو کا، وہ ہے کلمہ، ورڈ اور کلام، سینٹینس ہے۔ اب عزیز طلبہ، سبق کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، جس میں ہم مصدر، مشتق اور جامد کی تعریفیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے مصدر کی بات کرتے ہیں۔ تو اگر مصدر کی تعریف دیکھیں تو مصدر وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام یا حرکت کے بارے میں بتایا جائے اور اس میں زمانہ نہ ہو، یعنی اس کام کا کوئی وقت متعین نہ ہو، ایسے کلمے کو مصدر کہتے ہیں۔
اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے قراءۃن، قراءۃن سے مراد ہے پڑھنا، اور کتابۃن، کتابۃن سے مراد ہے لکھنا. اب عزیز طلبہ، ان دونوں الفاظ سے ہمیں کام تو معلوم ہو رہا ہے، پڑھنا ایک کام ہے، اسی طرح کتابۃن سے مراد لکھنا، یہ بھی ایک کام ہے. لیکن یہ دونوں کام کس وقت میں ہوئے ہیں، کب ہوئے ہیں، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو کام تو معلوم ہو رہا ہے لیکن وقت متعین نہیں ہے. تو عزیز طلبہ، ایسے الفاظ کو مصدر کہتے ہیں. اب آتے ہیں دوسری قسم کی جانب، یعنی مشتق کی تعریف. مشتق وہ اسم ہے جو کسی اور لفظ یعنی مصدر وغیرہ سے بنا ہو، یعنی یہ جو لفظ ہے اس کا وجود آیا کسی اور لفظ سے، یہ اس کا اپنا وجود نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور لفظ سے بنا ہے. اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو کچھ مثالیں بتائی تھی، قراءۃن اور کتابۃن، یہ دونوں مصادر ہیں. اب اگر ہم ایک مصدر یعنی قراءۃن کی بات کریں تو اس لفظ سے مختلف الفاظ بنتے ہیں. جیسے قرأ، اس نے پڑھا، یقرأ، وہ پڑھتا ہے، مقروء، پڑھا ہوا، اقرأ، پڑھو، لا تقرأ، مت پڑھو، اور قارئ، پڑھنے والا. تو عزیز طلبہ کرام، یہ جو آپ کے سامنے الفاظ لکھے ہیں، قرأ، یقرأ، مقروء، اقرأ، لا تقرأ، قارئ، یہ تو صرف مثالیں، مزید الفاظ بن سکتے اس مصدر سے. یہ تمام کے تمام الفاظ مصدر قراءۃن سے بنے ہیں، اس لیے یہ مشتق کہلائیں گے. اب عزیز طلبہ کرام، ہم اگلی تعریف کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی اسم جامد کی تعریف. اور اسم جامد کی تعریف ہم یوں کریں گے کہ جامد وہ اسم ہے جو نہ کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی لفظ بنتا ہو، بلکہ زبان استعمال کرنے والوں یعنی اہل عرب نے اسے ایک معنی کے لیے خود ہی وضع کر لیا ہو. اس کی مثال میں آپ کو بتاتا چلوں. جیسے رجل، ما، اسد، شجرہ. رجل سے مراد آدمی، ماء سے مراد پانی، اسد سے مراد شیر، اور شجرہ سے مراد درخت. تو ان چیزوں کے نام اہل زبان نے خود طے کیے ہیں کہ بھئی ان چیزوں کے نام یہ رکھنے ہیں. تو عزیز طلبہ کرام، یہ تھا آج کا ہمارا سبق، الدرس الاول اور الدرس الثانی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو برائے مہربانی کمنٹس کے ذریعے مجھے آگاہ فرما دیں تاکہ اگلے سبق میں وہ چیز آپ کو دوبارہ سمجھا دوں. الواجب المنزلی کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی ہوم ورک کی طرف. تو عزیز طلبہ، آپ سے گزارش ہے صفحہ نمبر 9 اور صفحہ نمبر 10، ان دو صفحوں میں موجود تعریفات، اصطلاحات اور مثالیں اچھی طرح یاد کرنی ہیں. اور آپ لوگوں نے یہ بھی کام کرنا ہے، جو چیزیں میں نے پڑھائی ہے آپ نے کتاب میں اس کو انڈر لائن کرنا ہے اور اس کی پکچر لے کر ہمیں سینڈ کرنی ہے. اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.